السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف کشمیر نیوز ڈیسک۔ میں ہوں آپ کی میزبان سکینہ یوسف اور دو روزنامے کے ساتھ اب تک کی سب سے بڑی خبریں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر۔ شوپیاں میں کشور نالہ میں ڈوبی 9 عمر لڑکی۔ جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں نشان گری کے علاقے میں جمعہ کی صبح ایک 14 سالہ بچی وشو نالہ میں ڈوب گئی۔ پھسلن کی وجہ سے 9 عمر پانی میں ڈوب گئی، جس کے بعد اسے بچانے کے لیے کوششیں کی گئی۔ بازیافت کے بعد بچی کو بے ہوشی کی حالت میں قریبی صحت کی سہولیات میں منتقل کر دیا گیا، تاہم وہاں ڈاکٹروں نے ذرائع سے پہنچتے ہی اسے مردہ حالت میں قرار دیا گیا۔ پولیس عہدیدار نے بتایا کہ 9 عمر کی نعش کو ضروری میڈیکل قانونی رسمی انجام دینے کے بعد اس کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ منشیات کے خلاف جنگ جاری ہے۔ کلگام پولیس نے ایک ڈرگ پیڈلر کو گرفتار کر لیا۔ ایس ایچ او کلگام انسپکٹر کی سربراہی میں تھانے کلگام کی پولیس پارٹی نے سیمنا کالونی کے قریب ایک ناکہ قائم کیا۔ جی کے پی ایس چیکنگ کے دوران ایک موٹر سائیکل سوار کی شناخت کی گئی، جس کی شناخت دلبر احمد بٹ ولد عبدالرزاق بٹ کے رہائشی لیبری پورا کلگام کو چیکنگ کے لیے روک دی گئی اور چیکنگ کے دوران 550 گرام چرس اس کے قبضے سے مادہ برآمد ہوا۔ اسے گرفتار کر لیا گیا اور ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ پولیس کی طرف سے عام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے علاقے میں ڈرگ پیڈلر معاشرتی سرگرمیوں سے متعلق کسی بھی معلومات کے ساتھ آگے آئیں تاکہ ان کے کام کا انجام انہیں مل سکے۔ کپواڑہ میں کنٹرول لائن کے ساتھ دراندازی کی بولی ناکام بنا دی، 30 کروڑ روپے کی ہیروئن اسلحہ برآمد۔ سری نگر 25 جون شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ واقع تنگدار میں پولیس اور فوج نے دراندازی کی بولی ناکام بنانے کا دعویٰ کیا۔ پولیس نے مزید بتایا دراندازیوں کے ہاتھوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور منشیات برآمد ہوئی، جن میں AK-47، ایک پستول، 2 دستی بم اور دیگر گولہ بارود کے علاوہ ہیروئن کے 6 پیکٹ بھی شامل ہیں۔ اننت ناگ پولیس نے 2 مزید بدنام زمانے منشیات فروش افراد کو گرفتار کر لیا۔ اننت ناگ پولیس کو آج معتبر ذرائع کے ذریعے اطلاع ملی کہ اعزاز احمد میر اور محی الدین میر ولد محمد مقبول میر دونوں دونی پورا سنگم کے رہائشیوں نے منشیات فروشی کا الزام لگایا ہے اور اس کے مطابق ان کی رہائشی مکان میں بڑی مقدار میں ممنوعہ مادہ جمع کر دیا ہے۔ اس کے مطابق NDPS ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت FIR تھانہ بجبہاڑا میں درج کر لی گئی اور تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ گھر کی تلاشی کے دوران مذکورہ مکان سے 60 کلو گرام پوپی کے 3 نیلان بیگ برآمد کر لیے گئے۔ دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پر پابندی عائد کر دی گئی۔ فوری معاملے میں مزید تفتیش جاری ہے۔ بنیال میں سڑک کی تعمیر کے دوران حادثے میں مزدور کی موت، ایک اور زخمی۔ ضلع رام بن میں بنیال کے قریب 4 لین سڑک کی تعمیر کے دوران حادثے میں کارکن کی موت ہو گئی جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا۔ حادثے میں کمار کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ سنگھ کو چوٹیں آئیں اور انہیں علاج کے لیے ایمرجنسی اسپتال بنیال منتقل کیا گیا۔ ایس ایچ او نے بتایا کہ میڈیکل قانونی رسم و رواج کے بعد آخری رسوم کے لیے ان کے آبائی گاؤں روانہ کیا جا رہا ہے۔ حادثے میں پولیس تھانہ بنیال نے FIR درج کر لی۔ افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلا، کچھ اکثریت پسندوں کو کشمیر منتقل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ دراندازی کی ہر ممکن گولی کو ناکام بنانے کے لیے تیار فوج دشمن پر نگاہ رکھیں۔ اس سال اب تک سفر در اندازی، بات چیت اور سلامتی کی صورتحال 2 مختلف چیزیں۔ روایتی تربیت پہلی ترجیح۔ پولیس منشیات کی در اندازی کو روکنے کے لیے بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ سری نگر میں مقیم فوج کے 15 کور لیفٹیننٹ جنرل DP پانڈے کے جنرل آفیسر کمانڈنگ GOC نے جمعہ کو کہا کہ افغانستان سے امریکی افواج کی کھینچ کچھ شدت پسندوں کو کشمیر کی طرف دھکیل سکتی ہے، لیکن فوج کسی بھی طرح کی خراب کارروائی سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ کنٹرول لائن اور مشرقی علاقوں پر افغانستان کی سرحد۔ انہوں نے کہا کہ 30 سال پہلے جو کچھ بھی ہوا اس سے کشمیری عوام کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ جی ہاں، اس بات کا امکان موجود ہے کہ امریکی فوج افغانستان سے انخلا سے کچھ اکثریت پسندوں کو کشمیر میں دھکیل سکتا ہے، لیکن صورتحال وہ نہیں ہے جو 30 سال پہلے تھی۔ ہم تمام بولیوں کو ناکام بنانے اور ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ریڈی اور مکمل طور پر تیار ہیں، چاہے LOC پر ہو یا مشرقی علاقوں۔ GOC 15 کور اس سوال کا جواب دے رہی تھی کہ آیا افغانستان سے امریکی فوجیں نکلنا کشمیر پر کس طرح سے گر پڑیں گی۔
जंग बंदी हो या जंग बंदी ना हो, हमारी नजरें अपने दुश्मन पर मजकूर है। हम कंट्रोल लाइन या मशरकी इलाकों में किसी भी तरह की परेशानी का सामना करने के लिए तैयार है। हम हर सतह पर मौसर अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस सवाल के जवाब में कि फौज के लिए बहुत सारे हथियार आ रहे हैं, जीओसी ने कहा कि एक आम अमल था जो सालाना मोड का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा एलसी पर चीनी सूरत हाल को देखते हुए अफवाज का तवाजुन बरकरार रखा जा रहा है। कश्मीर में अक्सरियत पसंदों के बारे में जीओसी ने कहा कि जब तक अक्सरियत पसंदों का नेटवर्क नहीं जाता है वहाँ सिक्योरिटी की जरूरत है ताकि लोग बाहर आकर में अमन माहौल में रह सकें। एलओसी पर जो कुछ भी होता है इससे मुअस्सर और पेशा रवाना अंदाज में निपटा जाएगा। गुलमर्ग में बिजली गिरने से आर्मी का एक शख्स हलाक। कश्मीर के जिले बारामुल्ला इलाके गुलमर्ग में लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के दरमियान जुमेरात ता जुमा की दरमियानी शब के दौरान आसमानी बिजली गिरने से एक फौजी हलाक हो गया। इत्तलात के मुताबिक राइफल मैन की शिनाख्त मनदीप सिंह नाइकी के नाम से हुई है। ड्यूटी की जिम्मेदारी सरअंजाम देते हुए बिजली की हड़ताल के बाइस इसकी मौत हो गई। इसी के साथ आज के खास मौज़ूआत यहीं इख्तिताम पजीर को पहुंचते हैं। दीजिए अपने मेजबान सकीना यूसुफ को इजाजत। आप देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए वॉइस ऑफ कश्मीर न्यूज़ डेस्क। अल्लाह हाफ़िज़।